نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی دوسرے جمعۃ المبارک کی نشست میں اللہ کے حضور اپنی جبینیں جھکانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نشست کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کا بیان کریں گے، مگر جہاں پہ دوسرا جمعہ ہے وہاں منتظمین نے فرمائش کی ایک الگ موضوع کی۔ ماہ رمضان بھی ہے، چونکہ تراویح وغیرہ کی بھی تیاری کرنا ہوتی ہے، سو میں نے چاہا کہ ایک ہی موضوع دونوں جگہ پہ بیان کر دیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا موضوع اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان کے بعد پوری ترتیب سے، یہاں پہ صرف مسائل ہم نے لینے تھے، رمضان کے بعد ایک پوری 3-4 جمعۃ المبارک ہم زکوٰۃ کے موضوع پر، اس کی اہمیت پر، فضیلت پر اور زکوٰۃ کی ضرورت پر اور پھر اس کے مسائل پر 3 سے 4 ہماری نشستیں آئیں گی اگر اللہ کی توفیق ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم پھر لیں گے۔ سو آج کی گفتگو کا موضوع اسلام کی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ جس کو غزوہ بدر سے یاد کیا جاتا ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ جنگ پیش آئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، آقا علیہ السلام نے، جب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، میں بڑے اختصار سے اس کا پس منظر پیش کر کے ہم غزوہ بدر پہ آتے ہیں۔ جب 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا تو سب کو معلوم ہے پورے شہر مکہ میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے گئے، بہتان تراشیاں کی گئی، الزام لگائے گئے اور ماننے والے جو اسلام میں آئے ان پر طرح طرح کے ظلم اور مصائب ڈھائے گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ماننے والے وہ صرف غریب گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، بلکہ اسلام کے اس ابتدائی دور میں بھی قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور مکہ کے معززین تھے وہ بھی اسلام کے اوائل ادوار میں داخل اسلام ہوئے، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم گرامی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم گرامی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاوہ ازیں بڑے بڑے معززین مکہ کے وہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک پہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام پر اور صحابہ اکرام پر کفار کی طرف سے آئے روز مظالم ڈھائے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں آپ پہ ظلم و ستم کیا گیا۔
وہ پیچھے ہم نے جب آپ کی سیرہ مبارکہ پہ گفتگو کی تھی تو آپ نے سنا تھا، حتیٰ کہ مار مار کے آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اتنا ظلم کیا گیا آپ پر، چہرہ مبارکہ زخمی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماموں نے آپ کو گھر میں قید کر دیا کہ اسلام کیوں قبول کیا ہے، اسلام چھوڑ دے۔ اس پر تاریخی جملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میری یہ جو اللہ نے جان دے رکھی ہے یہ جان تو ختم کر سکتے ہیں، مگر عثمان کے دل سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اس طرح مظالم صحابہ اکرام پر اور پھر آقا علیہ السلام پر ایک ہی بات میں کہتا ہوں، ان تمام مظالم میں سے جو واقعہ ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتا ہے وہ طائف کا واقعہ، جس میں آقا علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، بدن مبارک لہو لہان کر دیا گیا، اوباش لونڈے پیچھے لگا دیے گئے آقا علیہ السلام کے، وہ پتھر مارتے اور گالیاں دیتے اور معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے آقا علیہ السلام پر۔ ایسے حالات میں بھی پھر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے فرشتوں کے کہنے پر بھی بددعا نہیں کی، ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ فرشتے کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اگر آج مجھے نہ جانتے ہوئے یہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، کل ان کی اولادیں جب مجھے جان لیں گی میرے ایک اشارے پہ اپنی جانیں بھی لٹا دیں گی۔ اور پھر یہ منظر بھی پیش آیا جب آقا علیہ السلام کے وصال مبارکہ سے قبل مکہ فتح ہوا اور سارا طائف کا علاقہ آیا اور سب لوگوں نے آ کے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا۔ یہ حضور کی زبان مبارکہ کی تاثیر تھی۔ اب بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وہ مظالم برداشت کرتے رہے اور اللہ کی طرف سے منتظر تھے کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ 53 برس کی عمر مبارک میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ جائیں۔ صحابہ اکرام اصرار کرتے رہے، درمیان میں جنگ کی بھی اجازت مانگتے تھے، منع فرما دیتے، اللہ کا امر نہیں آیا ابھی، لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، ہجرت کی اجازت مانگتے، فرماتے اللہ کا امر نہیں آیا ابھی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ حبیب مکہ چھوڑ جائیں اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے۔ اب آقا علیہ السلام یہ آسان نہ تھا شہر مکہ کو چھوڑنا جہاں پہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا حضور علیہ السلام کے لیے آسان نہ تھا۔ احادیث میں آیا ہے آقا علیہ السلام شہر مکہ سے نکلے، پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ اے شہر مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے جانے پہ مجبور نہ کرتے، خدا کی قسم میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ میں تیری خاطر اور تیرے حکم کی خاطر اپنا سب سے زیادہ محبوب شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو مجھے اس شہر میں پہنچا دے جس سے تو سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور مدینہ وہ ہے جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے پھر آقا علیہ السلام کو شہر مدینہ کا حکم ارشاد فرمایا اور شہر مدینہ میں پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک آزاد ریاست کی بنیاد آقا علیہ السلام نے رکھی جس کو ریاست مدینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سن 2 ہجری تھا۔ ابو سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار ان کا تجارت کا سامان لے کے ملک شام کی طرف گئے تھے اور لشکر تھا ابو سفیان کا 30 سے 40 کی تعداد میں افراد تھے اس لشکر میں۔ تاریخ میں رد و بدل آتا رہتا ہے، تاریخی بات میں 30 سے 40 کے درمیان افراد تھے اس لشکر میں جو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا اور قریشوں کا وہ تجارت کا سامان لے کے گئے تھے۔ بڑا نفع ہوا اس مال تجارت میں۔
اب ملک شام سے واپسی پر مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا مکہ کی طرف جاتے ہوئے۔ آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ ابو سفیان کافروں کا جو تجارت میں نفع آیا تھا وہ قافلہ لے کے مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسی مال تجارت سے یہ اسلحہ خریدیں گے، مسلمانوں پہ ظلم کریں گے، اسلام کو ختم کرنے کی سازش کریں گے اسی مال سے، چونکہ وہ 30 سے 40 افراد کا لشکر ہے۔ اگر تم رائے دیتے ہو تو ہم حملہ کر کے یہ مال ان سے چھین لیتے ہیں، اس لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، مال حاصل کر لیتے ہیں تاکہ یہ مال اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ ہم اس مال کو جمع کر لیں، اس سے آلات خریدیں، اسلحہ خریدیں اور اسلام کی قوت بڑھ جائے گی، اس سے اسلام کی اشاعت میں یہ مال خرچ ہوگا ہمارا، اس کو چھین کے حاصل کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من و عن اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے، جاتے ہیں، جا کے حملہ کرتے ہیں، مال لے آتے ہیں، آسانی سے ایک تو بڑا مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا، دوسرا کافر اس مال سے محروم ہو جائیں گے، وہ اس مال سے اسلحہ نہیں خرید سکیں گے جو اسلام کے خلاف سازش میں ان کے کام آئے گا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جس حال میں ہے فوراً نکل آئے۔ صحابہ اکرام جیسے جیسے آقا علیہ السلام کا حکم ان تک پہنچا، جس حال میں جو تھا وہ نکل آیا، بچے نکل آئے، جوان نکل آئے، بوڑھے نکل آئے، حتیٰ کہ بیمار اور کمزور بھی نکل آئے آقا علیہ السلام کے اعلان پر۔ ان کے ذہن میں تھا کہ 30 سے 40 افراد ہیں، مٹھی بھر لوگ، اور وہ بھی ان کی جنگ کی تیاری نہیں، وہ بھی مال تجارت کے لیے نکلے تھے، تجارت کا سامان ہے ان کے پاس، یوں جائیں گے مال چھین کے لے آئیں گے حاصل کر کے، سو ہر کوئی نکل آیا۔ اب چند سو افراد کی تعداد بنی آقا علیہ السلام کے اعلان مبارکہ پر۔ صحابہ اکرام چلے۔ اب ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام اور ان کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مال لینے کے لیے وہ آ رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے قافلے میں۔ اس نے ایک تیز رفتار سوار بھیجا شہر مکہ کی طرف۔ ابو جہل کو اس نے کہا کہ جا کے خبر کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب تمہارے مال کو چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اب وہ جو اس نے قاصد بھیجا تھا اپنا سفیر ابو سفیان نے، اس نے راستے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور عجیب اپنا ماحول بنا دیا کہ جیسے بڑا ظلم کیا گیا ہے اس پہ۔ اس نے مکہ میں جا کے چیخنا چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا، جس پر ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ آفت آ گئی ہے، جن کو ہم نے نکالا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اور ان کے اصحاب نے بدلہ لینے کے لیے آج تمہارے تجارت کے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ اگر ابو سفیان کی مدد کو تم جلد نہ پہنچے تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس پر روایات میں آتا ہے ابو جہل نے گلی گلی اعلان شروع کر دیا اور ہر دروازے پہ جا کے کہا کہ نکلو، آج بھاری قوت کے ساتھ نکلیں گے۔ اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے نکالا ہوا وہ شخص اس نے آج ہمارے ہی قافلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا بھاری قوت کے ساتھ نکلو، حملہ کریں گے اور اسلام کو آج جڑ سے اکھاڑ کے معاذ اللہ پھینک دیں گے، اسلام کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ اس طرح وہ لوگوں کو ابھارنے لگا، لوگوں کے جذبات۔ اس نے کہا کہ ہمارے مال پہ حملہ کرنے کی ہمت اور جرأت ہوتی ان کی۔ اس نے ابھار کے لوگوں کو تیار کیا اور کم و بیش 1000 افراد کا لشکر لے کے مکہ سے روانہ ہوا، 1000 کا افراد وہ لشکر لے کے اور پوری جنگی تیاری کے ساتھ، پوری 700 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے اور 300 کے قریب اونٹ تھے ان کے پاس، اور تلواریں تھیں، نیزے تھے، ہر کوئی جنگی اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کے ہر سپاہی ان کا نکلا تھا۔ اور ادھر مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ یہ تو فقط 30 سے 40 افراد کے لشکر پہ، قافلے پہ جو تجارت کا تھا اس پہ حملے کے لیے گئے تھے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور چند اونٹ تھے، جن میں 6
نیزے تھے، ان میں سے بعض پہ زنگ لگا ہوا تھا، اور چند درجنوں تلواریں تھیں، جن میں سے بعض کے دستے ٹوٹے ہوئے تھے، بعض کی پہلی نکر ٹوٹی ہوئی تھی، اور بعض تلواریں وہ زنگ آلود تھیں اور بعض صحیح بھی تھی۔ یہ اس طرح کا عالم تھا مسلمانوں کا، کوئی یعنی جنگ کی تیاری نہیں تھی، نہ جنگ کے ارادے سے نکلے تو تھے مال تجارت کو حاصل کرنے کے لیے 30 سے 40 افراد کے مقابلہ میں۔ اب ابو جہل 1000 کا قافلہ لے کے چلا، اور آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ اب ابو جہل بھی مکہ سے روانہ ہو چکا ہے 1000 افراد کا قافلہ لے کے، مکمل جنگ کی تیاری کر کے۔ تھوڑی دور چلے تھے، آقا علیہ السلام نے قافلہ روک دیا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم نکلے تو تھے کسی اور مقصد سے کہ مال حاصل کر لیں گے، مگر اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب وہ ابو سفیان کا قافلہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہے تھوڑا، اگر اس طرف جائیں گے تو ابو جہل بھی پہنچ جائے گا اپنا لشکر لے کے، اور وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ ہم ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کر کے واپس لوٹ آئیں جلدی سے، یا ابو جہل جو قافلہ لے کے آ رہا ہے اس کے مقابلہ میں جائیں، کسی جگہ کا خالی میدان کا انتخاب کر کے ابو جہل کا مقابلہ کریں تاکہ وہ پھر ہم پہ ظلم نہ کر سکے، اس کے ظلم کا جواب دیں آج ہم۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس پر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ ہم سے نہ پوچھیں، ہمارے اموال ہماری جانیں وہ آپ کی خاطر ہیں، آپ اشارہ کریں جیسے آپ چاہیں گے ہم اسی طرح اپنے مال اور جانیں لٹا دیں گے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے پھر بات کو دہرایا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ معلوم تھا ابو بکر تو جیسے میں کہوں گا اسی طرح کرے گا، چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی بتائیں ان کی رائے کیا ہے۔ اب پھر بات کو دہرایا، انصار میں سے بعض صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضور جیسے آپ چاہیں گے اسی طرح ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ایک خاص قبیلہ تھا انصار کا، ان کے سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات سننا چاہتے تھے، لوگ ان کی بات کو سنتے تھے، مانتے تھے، ان کا بڑا قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فرمایا تمہاری رائے کیا ہے بتاؤ؟ عام لوگوں میں اعلان کیا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ اشارہ پا گئے، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ میری بات کے منتظر ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ عرض کیا کہ حضور ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ ہمیں مال کے قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے یا ابو جہل کے مقابلے میں جانا چاہیے؟ حضور ہم سے نہ پوچھیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہا ہنا انا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ نہیں حضور آپ اگر ہمیں دریاؤں میں سواریاں ڈالنے کا حکم دیں گے تو دریاؤں میں کود پڑیں گے، جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ اس پر پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو کسی خالی میدان کی طرف ہم ابو جہل کا مقابلہ کریں گے اور پیٹھ پھیر کے واپس مدینہ میں نہیں جائیں گے، ابو جہل کا مقابلہ کریں گے جا کے۔ اس پر آقا علیہ السلام لشکر لے کے روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ جو بچے آئے ہیں وہ بھی لوٹ جائیں، جو بیمار آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں، جو بوڑھے آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ بچوں کو بھی آقا علیہ السلام نے نکال دیا، بعض بیمار اور کمزوروں کو بھی آقا علیہ السلام نے نکال دیا۔ فرمایا تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے، اب ہمارا مقصد اس سے عظیم ہو گیا ہے، اب جنگ ہو گیا ہے ہمارا مقصد، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ اس میں بعض بچوں کا ذکر آتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر ابن ابی وقاص 16 سال جن کی عمر مبارک تھی، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، حضور میں واپس نہیں جاؤں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں پہ میری جان قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ پھر ان کے اصرار پہ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت معاذ اور معبس 2 چھوٹے معصوم بچے تھے، واقعہ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، میں تفصیلات میں چونکہ نہیں جاتا، وقت ہمارے پاس نہیں، انہوں نے کشتی کر کے دکھائی آقا علیہ السلام کو،
کہ حضور ہم جوان ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ بڑے کو اجازت مل گئی تھی، چھوٹے کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم بہت چھوٹے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، جس کو آپ نے اجازت دی حضور میں اس کے ساتھ کشتی کر کے دکھاتا ہوں، اگر اس کو ہرا دوں تو کیا مجھے اجازت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں تجھے اجازت مل جائے گی۔ وہ چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تجھے تو اجازت مل گئی ہے، ہار جائے یا جیت جائے تو اب جائے گا، مگر تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے ہار جا، تاکہ مجھے بھی حضور کی عزت پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے، اسلام کی خاطر جان لٹانے کا موقع مل جائے۔ تو انہوں نے کشتی کر کے دکھائی جس میں بڑا بھائی جان بوجھ کے ہار گیا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا دونوں ہی آ جاؤ۔ جانتے تو سبھی تھے آقا علیہ السلام، مگر ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے اور امت کو دکھانا چاہتے تھے۔ کل آقا علیہ السلام 314 یا 15 کی تعداد میں صحابہ اکرام کا لشکر لے کے روانہ ہوئے، اور مدینہ پاک سے 80 میل کے فاصلے پہ بدر کے میدان کی طرف جانا تھا آقا علیہ السلام نے۔ یہ بدر ایک خالی میدان تھا جہاں پہ میلہ لگتا تھا زمانہ جاہلیت میں کفار کی طرف سے، وہاں پہ کنواں تھا جس کا مالک اس کا نام بدر تھا، جس وجہ سے پوری بستی کا نام، وہ اس پورے غزوے کا نام اور جگہ کا نام بدر تھا، جس کو غزوہ بدر سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ 80 میل کے فاصلے پہ جانا تھا سفر طے کرتے ہوئے، اور چند سواریاں تھیں، 3 صحابہ اکرام آقا علیہ السلام نے ایک سواری پہ باری کے ساتھ مقرر فرما دیے، اور اپنے ساتھ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو اپنے ساتھ باری پہ رکھ لیا، اور یہ عدل کا، مساوات کا پیغام دیا آقا علیہ السلام نے، بھلے کوئی قائد ہی کیوں نہ ہو، رہنما ہی کیوں نہ ہو، مساوات جب باری کی بات آئے تو برابری سب کے اندر کی جائے، عدل سب کے ساتھ کیا جائے، بھلے وہ پورے لشکر کا قائد اور امیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام روانہ ہوئے اور حتیٰ کہ جا پہنچے میدان بدر کے اندر۔ ادھر آقا علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل اپنا لشکر لے کے پہنچ چکا تھا، اور اس نے جو میدان بدر کی صاف جگہ تھی، جو چٹیل میدان تھا، پکی ہوئی مٹی تھی، جو اس مٹی کا، اس جگہ کا اس نے بدر کے اس حصے کا انتخاب کیا، پڑاؤ کیا، خیمے لگا لیے، اور اسی جگہ پہ پانی کے کچھ چشمے بنے ہوئے تھے، پکی ہوئی مٹی میں پانی کے کچھ جمع تھا، پانی کی جگہ جگہ پہ کنویں تھے، وہاں پہ ابو جہل نے جا کے پڑاؤ کیا، اپنا لشکر خیمے لگائے، اور آقا علیہ السلام چونکہ تاخیر سے پہنچے تھے لشکر لے کے، ریتلا میدان آقا علیہ السلام کے حصے میں آیا، جہاں پہ ریتلی جگہ تھی، چلنا مشکل تھا، اور پانی کا کوئی کنواں، کوئی انتظام اس جگہ پہ نہ تھا۔ تو پہلی انسانی عقل کے طور پہ یہ پہلی فتح تھی ابو جہل کی اپنے طور پہ، کہ اس نے اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور انہوں نے پہلے پہنچ کے وہ آرام بھی کرنے لگے۔ اب آقا علیہ السلام پہنچے، صحابہ اکرام کو کہا کہ یہاں بھی خیمے لگا لو۔ رات عشاء کی نماز آقا علیہ السلام نے ادا کی، اور اللہ کے حضور ہاتھ مبارک اٹھا دیے دعا کے لیے، عرض کیا باری تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں بدر میں جب ہم نے آپ کی مدد کی، اس حال میں کہ آپ کے حال اچھے نہ تھے، آپ بڑے کمزور تھے، حالات اچھے نہ تھے، حالات سازگار نہ تھے، اس حال میں ہم نے آپ کی مدد کی۔ وہ مدد کیا تھی؟ عرض کیا باری تعالیٰ مدد فرما ہماری۔ اسی رات اللہ رب العزت نے تیز آندھی چلا دی، اس میں بارش برسی، اس میں کافروں کے خیمے اڑ گئے تیز آندھی میں، بارش میں وہ جو پکی مٹی تھی جس میں ابو جہل نے انتخاب کیا تھا جس جگہ کا، اس مٹی میں پھسلن ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا، اور وہ پانی جو کنویں تھے، جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کنویں تھے، پانی جمع تھا جن میں، اس میں مٹی پھسل پھسل کے مٹی داخل ہو گئی، اور وہ پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ دوسری طرف جہاں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ریتلی جگہ پہ، وہ بارش کے پانی سے ریت جم گئی، چلنا آسانی کے ساتھ صحابہ اکرام کے لیے سازگار ہو گیا، ماحول بدل گیا سارا۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام کے صدقہ سے صحابہ اکرام کو نصیب ہوئی۔ اب آقا علیہ السلام نے رات گزاری، صحابہ اکرام سے کہا بھی تم آرام کر لو، لمبا سفر کر کے آئے ہو، 80 میل کا سفر کیا ہے، تم یہاں پہ آج کی شب آرام کر لو،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم آرام کریں گے تو یہ کہیں پہ حملہ نہ کر دے ہم پہ۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم شان تھی جو عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے اور پھر لشکر کے قائد تھے، امیر تھے، اور کل انبیاء کے سردار اور سلطان تھے، نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم سب آرام کرو، تمہارا پہرا آج کی رات میں خود دوں گا۔ آج تم آرام کرو گے، میں جا کے پہرا دوں گا۔ وہ سارے صحابہ اکرام آرام کرنے لگے اور آقا علیہ السلام عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں مصروف ہو گئے اور صحابہ اکرام کے پہرے پہ معمور ہو گئے۔ صبح فجر کی نماز آقا علیہ السلام نے ادا کی اور نماز فجر ادا کرتے ہی آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور لے کے فرمایا کہ آؤ بدر کے میدان کا جائزہ لیں جا کے۔ اب یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی یہ نبوت کی بصیرت تھی، آقا علیہ السلام کا کشف تھا، حضور علیہ السلام کے علم مبارک کی شان تھی۔ ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ حواس باختہ ہو جاتا، گھبرا جاتا۔ کوئی انسانی قوت ہوتی، بھلے جتنا بڑا لیڈر ہوتا، حواس باختہ ہو جاتا، عقل کام چھوڑ جاتی اس کی۔ وہ کہتا بھئی ہم 313 یا 14 یا 15 کے تعداد میں ہمارا قافلہ ہے، ہمارا لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں، ادھر 1000 کی تعداد میں آئے ہیں اور جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور اعلیٰ پکوان ادھر تیار ہو رہے ہیں، ادھر رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان کی صبح طلوع ہوئی ہے، سو ہمارے حالات بھی اچھے نہیں۔ تو جائزہ لینے کی حاجت تو ایک طرف رہی، وہ کہتے بھی جان بچا کے نکلو، ابھی کافر سوئے ہوئے ہیں، رات انہوں نے جشن کیا ہے، ابھی سوئے ہیں، صبح ہے، ہم نکل جاتے ہیں، یا ان پہ حملہ کر دیتے ہیں سوئے ہوئوں پر اور فتح پا لیتے ہیں۔ یہ بناوٹی فتح بھی آقا علیہ السلام نے لینا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگ کا میدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ گئے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے ایک چھڑی تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں، نشان لگانے لگے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک ایک جگہ پہ نشان لگا کے فرمایا اے عمر، اے بلال، گواہ رہنا، اس جگہ پہ جہاں پہ نشان لگایا ہے ابو جہل یہاں پہ مرے گا، ابو لہب یہاں پہ مرے گا، عتبہ یہاں پہ مرے گا۔ 70 نشان آقا علیہ السلام نے لگائے میدان بدر میں اور 70 کفار کے سرداروں کا نام لیا۔ یہ عام کسی کتاب کی بات نہیں، صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں۔ 70 نشان آقا علیہ السلام نے لگائے، فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، فلاں سردار یہاں پہ مرے گا، فلاں سردار یہاں پہ مرے گا۔ اب عجیب لطف کی بات یہ ہے، آقا علیہ السلام کو تو یہ بھی عام ظاہراً معلوم نہ تھا کہ کون سا سردار آیا ہے کون سا نہیں آیا، جن کے نام لے رہا ہوں ظاہراً تو یہ بھی معلوم نہیں تھا عتبہ آیا بھی ہے یا نہیں، شیبہ آیا بھی ہے یا نہیں، زما آیا بھی ہے یا نہیں، جن کا نام لے رہا ہوں بھلے میں نام لے لوں وہ آیا ہی نہ ہو تو میری بات کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ نہیں، ایک ایک نشان آقا علیہ السلام نے 70 نشان نام لے لے کے لگا دیے۔ اور بعد میں جب غزوہ بدر ہو چکا، بخاری میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جس جس کا نام مصطفیٰ نے لیا ہر سردار بدر کے میدان میں مارا گیا، اور جس جس جگہ پہ نام لے کے نشان لگایا تھا ابو جہل یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، جس کا جہاں پہ نشان لگا وہ کافر اسی جگہ پہ مرا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ شان اور عظمت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ غزوہ بدر صحابہ اکرام کی جانثاری، صحابہ اکرام کے ایمان کا حال، ان کا عشق رسول کا حال، یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر آقا علیہ السلام نشانات لگا کے واپس آ گئے۔ ادھر کافر بیدار ہوئے، انہوں نے جنگ کے اعلام بجائے کہ جنگ شروع کیا جائے، علم اٹھائے، جھنڈے اٹھائے جنگ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب جنگ شروع کی جائے۔ اب آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کی صفیں سیدھی کروانے لگے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں بڑے اختصار کے ساتھ۔
اب صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام صفیں سیدھی کروانے لگے کہ فلاں صحابی پہلی صف میں آ جائے، فلاں اس کے ساتھ فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں کھڑا ہو جائے، جیسے حضور علیہ السلام کی نبوت کا فیض تھا اور حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کی بصیرت تھی جو کہ کون سا صحابی کس جگہ پہ زیادہ موضوع رہے گا، سب کے احوال جانتے تھے اور سب کو کھڑا کرنے لگے کہ فلاں یہاں پہ، فلاں یہاں پہ، صفیں سیدھی کروائی۔ ان کو آقا علیہ السلام نے صفیں سیدھی کروا کے خود حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ اب یہ میدان بدر کا واقعہ ہے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے جو خیمہ آقا علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا میدان بدر میں، وہاں پہ تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پہلے اللہ کے حضور نفل ادا کیے، نماز ادا کی، سجدے کیے، پھر اپنے ہاتھ مبارک کھڑے ہو کے اٹھا دیے اور اتنے بلند کر دیے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، اتنے بلند آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لی اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے طور پہ، اور اسی عاجزی انکساری میں اللہ سے دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے کرتے وہ کلمہ آقا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا جو اس سے پہلے نہ کبھی کوئی ادا کر سکا نہ بعد میں کوئی ادا کرے گا، کوئی وہ کلمہ زبان پہ نہیں لا سکتا جو آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دعا کی کیفیت کیا تھی آقا علیہ السلام کی؟ ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری کل جمع پونجی ہے جو لے آیا ہوں تیرے نام پر، جن کو میں نے آج تک پوری عمر لگا کے جمع کیا ہے، جن کے لیے میں طائف میں جا کے پتھر کھاتا رہا ہوں، پتھر کھا کھا کے جن کو مسلمان بنا کے لے کے آیا ہوں، یہ سارے تیری بارگاہ میں آج لے آیا ہوں، پیش کر دیے ہیں۔ اگر آج یہ نہ بچے تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اب ایمانداری سے فیصلہ کریں، کسی شخص میں ہے جرت کہ اللہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکیں کہ باری تعالیٰ اگر میرا یہ کام نہ ہو سکے تو تیرا نام ہی دنیا میں کوئی نہیں لے گا، تیری عبادت ہی کوئی نہیں کرے گا، تجھے ماننے والا کوئی نہ رہے گا؟ نہیں، کسی کے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا ناز تھا، اللہ کے ساتھ محبت کا عالم تھا، اور اللہ نے بھی نہیں کہا کہ حبیب مجھے دھمکی دیتے ہیں آپ، میرے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ اللہ نے منع بھی نہیں کیا، فرمایا دنیا والوں تمہیں کیا خبر، یہ محبوب اور محب کی محبت کی بات ہے، میرا محبوب جانے میں جانوں، وہ جیسے چاہے مجھے پکارے، میں جیسے چاہوں اس کا کلام سنوں، تمہیں اس سے کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے دعا کر دی اور اللہ رب العزت نے بشارت سنا دی، فرمایا حبیب انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تو جمع پونجی لے آیا ہے اور تیرے غلاموں کی بھی ایمان کے کیا کہنے، ان کی محبت کے بھی کیا کہنے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ساز و سامان کے 313,000 کے مقابلہ میں نکل آئے ہیں، ظاہری طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جنگ میں مارے جائیں گے، 313 یا 14 کا بھلے 1000 کے ساتھ کیا مقابلہ، اور بغیر ساز و سامان کے تلواروں والوں کے ساتھ کیا مقابلہ، بھلے ظاہراً موت سامنے نظر آ رہی ہے، مگر تیرے نام کی خاطر، تیرے بلانے کی خاطر اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے نکل آئے ہیں، اور ادھر حبیب تو مدد کا کہہ رہا ہے تو جا تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اپنے غلاموں کو کہہ دے کہ میں نے 1000 فرشتہ تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے، 1000 فرشتے کے ذریعے مدد کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا من الملائکۃ مردفین، وہ 1000 فرشتے ان کو نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ آگے سے یہ جا کے لڑیں گے، پیچھے یہ لڑیں گے، دائیں سے یہ حملہ کریں گے، بائیں طرف سے آنے والی جماعت یہ ہوگی۔ اللہ نے 1000 فرشتے کا اعلان کر دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا کے کہہ دیں کہ صحابہ اکرام سے گھبرائیں نہیں، ہماری مدد کے لیے 1000 تو فرشتہ ہی بھیج دیا ہے اللہ نے۔ اب آقا علیہ السلام خیمہ مبارکہ سے نکلے، یہ عین قرآن ہے سورہ نساء، آپ پڑھیں جا کے، حجرہ مبارکہ سے، اس خیمہ مبارکہ سے نکلے، صحابہ اکرام سے جب بتانے لگے، 1000 کا اللہ نے اعلان کیا تھا، بتانے لگے تو صحابہ اکرام سے کہا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے 3000 فرشتے کا وعدہ کر لیا ہے، 3000 فرشتے کا۔ اب اللہ نے تو 1000 کا کہا تھا،
آقا علیہ السلام نے 1000 کی بات نہیں کی، نہ اللہ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تو نے 1000 کا کہا ہے، کیا میں 3000 کا بتا دوں صحابہ اکرام کو کہ 3000 آ رہے ہیں، یا کرم کر بڑھا دے 3000 بیچ دے۔ نہ اللہ سے پوچھا عدد بڑھانے کا، نہ دعا کی بڑھانے کی۔ اللہ نے 1000 کا کہا، آقا علیہ السلام نے آ کے صحابہ اکرام سے کہا کہ اللہ نے 3000 کا بیچنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تفسیرات میں، جبرائیل نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے 1000 کو کہا ہے کہ نشان لگا دو، وردیاں پہنا لو جنگی، نشان لگا کہ 1000 لے جاؤں، تو 1000 کا کہہ رہا ہے، تیرا حبیب 3000 کا کہہ رہا ہے، اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے، 1000 لے کے جاؤں یا 3000؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میری اور میرے حبیب کی بات کوئی دو بات ہے، حبیب نے 3 کہہ دیا ہے، تو 3000 فرشتہ بدر میں لے جا۔ 3000 فرشتہ آقا علیہ السلام نے جب کہا 3000، جبرائیل 3000 لے کے آنے لگے۔ پھر قرآن نے تیسرا صیغہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ صحابہ اکرام سے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ نے 5000 فرشتہ بھیجنے کا وعدہ کر دیا، اللہ 5000 فرشتہ بھیج رہا ہے۔ اب جب 5000 کا کہا تو جبرائیل نے پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو 3000 بھیج رہا ہے، تیرا حبیب اب 5000 کہہ رہا ہے، اب کیا حکم ہے میرے لیے بتا، 3000 لے کے جاؤں یا 5000؟ فرمایا جبرائیل تجھے سمجھ نہیں آ رہی، حبیب نے 5000 کہا ہے تو اب پوچھ نہیں، 5000 ہی لے جا۔ اب یہاں تک تو بات تفسیر کی تھی، حدیث کی تھی، تفصیل کی تھی، مکمل ہو گئی۔ اس سے اگلی بات میرے ذوق کی ہے، میری محبت کی ہے، وجدان کی ہے۔ یہ بات تفسیر حدیث میں نہیں آئی، ذوق اور محبت کی بات ہے، حدیث کی بات مکمل ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ہوگا جبرائیل سے، جبرائیل میرے حبیب نے 5000 فرشتے کا تو کہہ دیا ہے، اور جیسے حبیب نے کہا ہے میری بات کو نہ دیکھ کہ میں نے تو 1000 کہا تھا ابتداً، حبیب نے اب 5000 کہہ دیا ہے، 5000 لے جا۔ اور اب اگلی بات سن، میرا وجدان کہتا ہے خدا نے کہا ہوگا جبرائیل سارے فرشتوں کو تیار کر کے کھڑا کر دے، ان کو کہہ دے کہ وردیاں پہن کے کھڑے ہو جاؤ، وہ سارے تیاری میں رہیں۔ اب بار بار مجھ سے پوچھنے نہ چلے آنا کہ باری تعالیٰ تیرا حبیب اتنے کہہ رہا ہے، تیار سب کو کر لے اور مصطفیٰ کے لبوں کی طرف دیکھتا رہے۔ اگر مصطفیٰ کہے کہ باری تعالیٰ سب بھیج دے، مجھ سے پوچھنے نہ آنا، مصطفیٰ کی نوکری میں سارے فرشتے لے جانا۔ سو 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجے، صحابہ اکرام کے اطمینان کے لیے، اور وہ 5000 فرشتے آئے وردیاں پہن کے تلواریں اٹھا کے۔ اب فرشتوں کا کون سا کام ہے تلواریں اٹھا کے لڑنا، فرشتوں کے کون سے لباس اور وردیاں، انہیں کیا پڑی کہ وہ میدان میں آ کے لڑتے پھریں اور کافروں کو مارتے پھریں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم کسی کافر کے قریب پہنچتے، تلوار اٹھاتے، ابھی چلاتے نہ تھے کہ اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی، ہمیں خبر ہو جاتی کہ یہ فرشتے نے تلوار چلا دی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ اب فرشتوں کی کیا کام، فرشتوں کا لڑنا، وہ تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، انہوں نے تو ابتدا میں کہا تھا باری تعالیٰ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں، ان کا کام تو عبادت کرنا ہے، لڑنا تو ان کا کام ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں بھلے فرشتوں کا کام لڑنا ہے یا نہیں، میرے حبیب نے بلا لیا ہے، وردیاں پہن لو، اب سارے فرشتے اتر جاؤ بدر میں۔ حبیب کی خاطر، آقا علیہ السلام کی محبت کی خاطر اللہ نے 5000 فرشتہ اتار دیا۔ وہ فرشتے آئے، اللہ نے مدد فرمائی، آقا علیہ السلام نے اس جنگ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی آقا علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو۔ وہ 313 کو 1000 پہ اللہ نے فتح دے دی، 313 کو 1000 پہ فتح دے دی، اور جنگ کا اختتام جہاں پہ ہوا، گمسان کی جنگ شروع ہوئی بعد میں، آنن فانن ہر طرف سے ہر کوئی حملہ کر رہا تھا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح تو نقصان نہ کہیں ہو جائے، ایک مٹھی کنکریوں کی آقا علیہ السلام نے اٹھائی اور اٹھا کے کافروں کی طرف پھینک دی۔ وہ تھی تو ایک مٹھی، اب گمسان کی جنگ تھی، کافروں کی طرف آقا علیہ السلام نے ہوا میں اچھال دی، وہ ایک ایک کنکر جس کافر کو لگتا تھا وہ ہلاک ہوتا جاتا تھا، کوئی نابینا ہو جاتا، کوئی ہلاک ہو جاتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے آقا علیہ السلام نے تو ہوا میں پھینکی وہ کنکریوں کی مٹھ،
ہوا میں پھینکی، ان کنکریوں کو کس نے بتا دیا کہ فلاں فلاں مصطفیٰ کا دشمن ہے؟ کس نے خبر دے دی؟ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا لمس تھا۔ ارے پتھر ہو، بے جان ہو، جس کو عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، شعور نہ ہو، ادراک نہ ہو، مصطفیٰ کے ہاتھ کا لمس ہو جائے، اتنا علم تو اسے بھی آ جاتا ہے کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے۔ ارے یہ علم تو پتھر کا ہو جائے، مصطفیٰ کے علم کا حال پھر کیا ہوگا؟ حضور کے علم پہ باتیں کرنے والوں اور تان کرنے والوں، جس پتھر کو لمس حضور کے ہاتھ کا ہو جائے، اتنا علم تو اسے بھی آ جاتا ہے۔ مومن اور کافر کی پہچان وہ پتھر بھی کر لیتا ہے کہ یہ کافر ہے، میں نے اسی کو لگنا ہے جا کے، اور وہ کافر کو ہی لگا، اور جس کو لگا کوئی نبینا ہو گیا، کوئی ہلاک ہو کے گر گیا۔ اس پہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، اور آقا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کافر مرے اور ہارے، اور مسلمان فتح یاب ہو کے کامیاب ہو کے واپس لوٹے۔ اب اس پر آقا علیہ السلام نے یہ بدر کے میدان میں جو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، ایک بڑی لطف کی بات مجھے نتیجہ بھی دینا چاہتا ہوں، وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ایک بڑی عجیب ایمان افروز اور لطیف بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اس پر۔ غزوہ بدر میں جب اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، اس پر شکرانے کے طور پہ بدر کے میدان میں آقا علیہ السلام نماز ادا فرمانے لگے صحابہ اکرام کو۔ وہ اس وقت کی نماز تھی یا شکرانے کے طور پہ نفلی نماز تھی؟ صحابہ اکرام کو جماعت کروا رہے تھے بدر کے میدان میں، اور دوران نماز آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں مسند میں، ان آیات کی تفسیر میں، غزوہ بدر میں، کتاب التفسیر کے باب میں۔ آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے دوران نماز۔ صحابہ اکرام نے جب نماز مکمل ہو گئی تو پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا بات ہے، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، آج کیا واقعہ ہوا؟ اب یہ محبت کی اور ذوق کی اور ایمان کی بات تھی کہ صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہو کے بھی حضور کا مکھڑا ہی تکتے رہتے تھے نماز میں، وہ نماز میں بھی دائیں بائیں سے آگے بڑھ بڑھ کے حضور کو تکتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سنو، میں اس لیے مسکرایا کہ بدر کا میدان جب ختم ہوا، جبرائیل واپس پلٹا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ساری فوج اور لشکر لے کے واپس چلا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے تو نماز شروع کر دی ہے شکرانے کے طور پہ، وہ مجھ سے اجازت نہیں مانگ سکا۔ اس نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، جس کام کے لیے آئے تھے مقصد پورا ہو گیا، اب اجازت، آقا علیہ السلام تو نماز میں ہیں، چلو لشکر کو کہا کہ چلے واپس چلتے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ واپس گیا تو آسمان کا دروازہ بند تھا، اس نے دستک دی، اندر سے پوچھا کون آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جبرائیل آیا ہوں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بدر کے میدان سے آیا ہوں۔ کیا کرنے گئے تھے؟ معلوم تو تھا سب، اب اللہ پاک یہ دکھانا چاہ رہا تھا، معلوم سب تھا، دکھانا چاہ رہا تھا، میرے حبیب کی عظمت کا انکار کرنے والوں اپنی آنکھوں سے دیکھو میرے حبیب کا مقام کیا ہے۔ پوچھا کہاں سے، کیا کرنے گئے تھے؟ بدر کے میدان میں فرشتے کافروں سے لڑنے گئے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے تھے، ہو گئی مدد؟ ہاں باری تعالیٰ ہو گئی مدد، فتح ہو گئی، واپس آئے ہیں۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے آواز آئی، فرمایا کہ کیا یہ بتاؤ میرے حبیب سے پوچھ کے آئے ہو یا بغیر پوچھے ہی آ گئے ہو؟ پوچھ کے آئے ہو یا بغیر پوچھے آ گئے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا باری تعالیٰ نہیں، تیرا حبیب نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے پوچھ نہیں سکے، ہم نے سمجھا کہ شاید کام مکمل ہو گیا ہے، اسی طرح واپس چلے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جس کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو ہوا ہی نہیں، تیرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولتا آسمان کا، جا پہلے میرے حبیب سے اجازت مانگ، اجازت دیں تو پھر آنا، نہ دیں تو وہیں قدموں میں بیٹھے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل واپس پلٹ کے آیا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے سمٹ کے کھڑا تھا اس طرح ادب کے ساتھ، اس کی یہ حالت دیکھ کے مجھے نماز میں مسکرانا آ گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں فتح بھی نصیب فرمائی، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار بھی فرمایا، اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے غزوہ بدر سے حاضرین محترم، وہ یہ کہ آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے لیے اتر سکتی ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو کتار اندر کتار فرشتے اب بھی، یعنی آج بھی تیری مدد کو فرشتے اتر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تو بدر کی فضا پیدا کر۔ وہ بدر کی فضا کیا تھی؟
ان 313 کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ہماری جانیں چلی جائیں گی 1000 کے ساتھ، بھلے ہمارا کیا مقابلہ، مگر انہیں ایک ہی فکر تھی، ایک ہی بات ان کے سامنے تھی، ایک ہی چہرہ ان کے سامنے تھا، بھلے جان جاتی ہے تو جائے، مگر یہ دیکھو کس کی محبت میں جا رہی ہے، کس کے عشق میں جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے حبیب کی محبت میں اپنا تن من دھن اپنی جان داؤ پہ لگا کے نکل آئے ہیں۔ فرمایا جو میرے حبیب کا ہو جائے، میرے حبیب کی محبت میں فنا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے مٹنے دوں؟ وہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں مدد کے لیے، میں خود آ جاتا ہوں اپنی شان کے لائق مدد فرمانے کے لیے۔ حاضرین محترم، وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے، آج جو عالم اسلام کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، کس طرح ہم زوال کا شکار ہیں۔ ہمارا زوال صرف ایک ہی چیز سے ہے، اس لیے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہر شخص دیکھے کیا مسلمانوں والے ہیں، کیا حضور علیہ السلام کے غلاموں والے ہیں؟ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے وضاقتہ، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری زبان، ہمارے کلام، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں کون سے اسلام اور کون سے آقا علیہ السلام کے غلاموں سے مشابہت رکھتی ہیں؟ اس لیے وقت تقاضا کرتا ہے آج بھی اگر ہم عظمت اور فتح کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں دامن مصطفیٰ سے جڑنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے ایمان میں، اپنے وجود میں پیدا کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں حد سے بڑھنا ہوگا، حضور کے ادب میں حد سے بڑھنا ہوگا، تب جا کے اللہ رب العزت کی مدد، اس کی نصرت اور اس کے وعدہ کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ 17 رمضان غزوہ بدر رونما ہوا تھا، بدر میں جو صحابہ اکرام 14 کے قریب شہید ہوئے تھے، ان صحابہ اکرام کا عرس 17 رمضان المبارک کو ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کا یوم وصال بھی 17 رمضان کو ہے۔ دسترخوان پہ افطاری کے وقت جب سب احباب بیٹھیں، فردن فردن اپنے اپنے دسترخوان پہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے، سورہ اخلاص شریف 3 بار پڑھ کے ان عظیم اسلام کے جانثاروں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، یقیناً آقا علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔